أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم 23ویں پارے میں سورہ یاسین کی 33 سے 44 نمبر کی آیتیں پڑھی گئیں. ترجمہ ہے: اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ، اس کو ہم نے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج، سو اسی میں سے کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے، اور بہا دیا اس میں بعض چشمے کہ کھائیں اس کے میووں سے، اور اس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے، اس قسم میں سے جو اگتا ہے زمین میں سے اور خود ان میں سے، اور ان چیزوں میں کہ جن کو ان کی خبر نہیں، اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، پھر تب ہی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے رستے پر، یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر نے، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ پھر آ رہا جیسے ٹہنی پرانی، نہ سورج سے ہو کہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے، اور ہر کوئی ایک چکر میں تیرتے ہیں، اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے، ہم نے اٹھا لیا ان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں، اور بنا دیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسے چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو، اور نہ وہ چھڑائے جائیں مگر ہم اپنی مہربانی سے، اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک. اور قدرت کی نشانیاں اور عظیم الشان نعمتیں جو توحید کے دلائل بھی ہیں، ان میں سے ایک نشانی ان لوگوں کے استدلال کے لیے مردہ زمین ہے، اور اس نشانی میں یہ بات ہے کہ ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا، اور ہم نے اس زمین سے مختلف غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور نیز ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور اس میں باغ کی آبپاشی کے لیے چشمے اور نالے جاری کر دیے، تاکہ مثل غلے کے لوگ باغ کے پھلوں میں سے بھی کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، کو تخم ریزی اور آب پاشی بظاہر انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے، مگر بیج سے درخت اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں، یہ خاص خدا ہی کا کام ہے. سو ایسے دلائل دیکھ کر بھی کیا شکر نہیں کرتے؟ جس کا اول زینہ اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار ہے. یہ استدلال تو زمینی اور آفاقی خاص نشانیوں سے تھا، آگے عام زمینی اور نفسیاتی نشانیوں سے استدلال ہے، یعنی وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی قسم سے بھی، خواہ مقابلہ مضادت و مخالفت کا ہو، گیہوں اور جو اور شیریں پھل اور ترش پھل، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی جیسے مرد اور عورت، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے. مقابلے کے عام مفہوم کے اعتبار سے مخفی چیزوں میں بھی کوئی شے مقابل سے خالی نہیں،
اور اسی سے حق تعالیٰ کا بے مقابل ہونا معلوم ہو گیا۔ یہاں سے آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن کی بھی توضیح ہو گئی، اور آگے بعض آیات آفاقیہ سماویہ اور ان کی بعض آثار سے استدلال ہے۔ یعنی ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات کا وقت ہے کہ بوجہ اصل ہونے ظلمت کے گویا اصل وقت وہی تھا اور نور آفتاب عارضی تھا، گویا اس ظلمت کو دن نے چھپا لیا تھا جیسے بکری کے گوشت کو اس کی کھال چھپا لیتی ہے۔ پس ہم اسی عارض کو زائل کر کے گویا اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو ایکائک پھر رات نمودار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ عام ہے اس نقطے کو بھی جہاں سے چل کر سالانہ دور کر کے پھر اسی نقطے پر جا پہنچتا ہے، اور نقطہ افقیہ کو بھی کہ حرکت یومیہ میں وہاں پہنچ کر غروب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست یعنی قادر ہے اور علم والا ہے، کہ علم سے ان انتظامات میں مصلحت و حکمت جانتا ہے اور قدرت سے ان انتظامات کو نافذ کرتا ہے۔ اور ایک نشانی چاند ہے کہ اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آخر دورے میں پتلا ہوتا جاتا ہے، ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی کے پتلی اور خمدار ہوتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ ذوق نور کی وجہ سے زردی میں بھی تشبیہ کا اعتبار کیا جائے، اور سورج اور چاند کی چال اور رات و دن کی آمد و رفت ایسے انداز اور انتظام سے رکھی گئی ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو اس کے ظہور نور کے وقت یعنی رات میں جبکہ وہ منور ہو جا پکڑے، یعنی قبل از وقت خود طلوع ہو کر اس کو اور اس کے وقت یعنی رات کو ہٹا کر دن بنا دے، جیسا کہ قمر بھی اسی طرح آفتاب کو اس کے ظہور نور کے وقت نہیں پکڑ سکتا کہ دن کو ہٹا کر رات بنا دے اور اس میں قمر کا نور ظاہر ہو جاوے۔ اور اسی طرح نہ رات دن کے زمانے مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے دن بھی رات کے زمانے مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک کے دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر رہے ہیں، اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو سکے۔ اور آگے آیات آفاقیہ ارضیہ میں سے ایک خاص نشانی سفر اور سواری وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اپنی اولاد کو اکثر لوگ تجارت کے لیے سفر میں بھیجتے تھے، بس اس تعبیر میں 3 نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول بھری ہوئی کشتی کے جو بوجھل ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہونے والی چیز ہے سطح آب پر رواں کرنا، دوسرے ان لوگوں کو اولاد عطا فرمانا، تیسرے رزق و سامان دینا جس سے خود گھر بیٹھے رہیں اور اولاد کو کارندہ بنا کر بھیجیں۔ اور سفر خشکی کے لیے ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، مراد اس سے اونٹ وغیرہ ہیں جو تشبیہ ہے کشتی کے ساتھ، اس خاص وصف کے اعتبار سے ہے کہ اس پر بھی سواری اور بار برداری اور قطع مسافت کی جاتی ہے۔ اور اس تشبیہ کا حسن اس سے بڑھ گیا کہ عرب میں اونٹ کو سفینۃ البر یعنی خشکی کی کشتی کہنے کا محاورہ شائع کیا تھا۔ آگے کشتی کے ذکر کی مناسبت سے کفار کے لیے ایک وعید عذاب کی بیان فرمائی کہ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو غرق کر دیں، پھر نہ تو جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں ان میں سے ان کا کوئی فریاد رس ہو جو غرق سے بچا لے، اور نہ یہ بعد غرق کے موت سے خلاصی دیے جائیں، یعنی نہ کوئی موت سے چھڑا سکے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک دنیاوی زندگی سے فائدہ دینا منظور ہے، اسی لیے مہلت دے رکھی ہے۔ سورہ یاسین کی یہ بڑی خاص آیات ہیں، اور اس میں شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کی نشانیاں جو بظاہر ہر آدمی کے مشاہدے میں آتی ہیں، ہر آدمی دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی چیز صبح شام رات دن روزانہ دیکھتا ہے تو اس کی کوئی خاص اہمیت وہ محسوس نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس زندگی میں جس دنیا میں رات دن جن چیزوں سے اس کو سابقہ پڑتا ہے اس میں سے ہر چیز ایسی ہے جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کر دے۔ اگر انسان غور کرے تو بے شمار چیزیں ہیں صبح سے شام تک اس کو نظر آتی ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، برتتا ہے،
یوز کرتا ہے، لیکن اگر غور کرے تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو ان آیتوں میں سے، ان نشانیوں میں سے جو انسان کو سب سے پہلے سابقہ پڑتا ہے زمین سے، جس پہ وہ رہتا ہے، بستا ہے، زمین سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور زمین سے جو اس کو بنیادی ضروریات ملنی ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، تو انسان کو سب سے پہلے زمین کی طرف متوجہ کیا گیا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مردہ زمین۔ جب خشک ہو جاتی ہے، اس کو پانی نہیں ملتا تو سوکھ کر تڑک جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین کے اندر اب کوئی جان نہیں، یہ مردہ ہو چکی ہے، اس میں سے زراعت نہیں ہے، گھاس نہیں اگ رہی ہے، درخت نہیں اگ رہے ہیں، جو کچھ درخت اور پودے اس کے اوپر اگے ہوئے تھے وہ سب سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ زمین کے اندر اب کوئی جان باقی نہیں رہی، یہ مردہ ہو چکی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ مردہ زمین۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے، اس کو پانی ملتا ہے، تو اچانک یہ مردہ زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ لہلہانے لگتا ہے، سوکھے ہوئے درختوں پودوں کے اندر جان آ جاتی ہے۔ وہ پودے جس کی ٹہنیاں سوکھ کر خشک ہو چکی تھیں، ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، اس کے اندر سبزی آ جاتی ہے، ہرا رنگ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے نئے کونپل نکل کر پتے پھوٹنے لگتے ہیں، ٹہنیاں پھوٹ جاتی ہیں، اس کے اندر پھول اور پھل آنے لگتے ہیں۔ یہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اب اچانک کیسے زندہ ہو گئی؟ کس نے اس کو زندہ کیا؟ احییناہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، پھر اس میں سے ہم نے اناج اگایا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی اناج میں سے تم کھاتے ہو۔ انسان کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ اسی زمین سے نکلتا ہے، اور یہ زمین سے نکلنے والا چارہ کوئی انسان نہیں بناتا، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو زراعت کر سکے۔ ہاں، زراعت کے لیے طریقے ایجاد کرتی ہیں فیکٹریز، انڈسٹریز، ریسرچ سینٹر، یہ طریقے ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل پیداوار ہے، بیج کے اندر سے درخت کو نکالنا، پودے کو نکالنا، پھر اس پودے میں پھل دینا، پھول دینا، پتے دینا، پھر ان پھلوں میں بیج دینا، اور پھر ان بیجوں سے نئے درختوں کو پرورش دینا، یہ سب کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ انسان طریقہ ایجاد کر سکتا ہے، سوچ اور فکر کو لگا کر، ریسرچ کر کے کون سے طریقے سے پیداوار اچھی ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، اس پہ ریسرچ کر سکتا ہے، لیکن اصل جو پیداوار ہے وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو کرنے والی ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی میں سے تو تم کھاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اسی زمین میں سے تمہارے لیے کھجور کے اور انگور کے باغ بنا دیے۔ کھجور اور انگور تو ایک مثال ہے جس کو اکثر قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن کھجور بھی انسان کی غذا ہے، انگور بھی انسان کی غذا ہے، اور عام اجناس جو ہیں، عام جو اناج ہے، وہ تو بہت زیادہ مقدار میں انسان کو میسر آتا ہی ہے۔ اکثر لوگ چاول مل جاتا، گیہوں مل جاتے، جو مل جاتی، بھاجی ترکاریاں مل جاتی ہیں، پھل بھی مل جاتے، لیکن ان میں کھجور ایک خاص قسم کا پھل ہے، انگور ایک خاص قسم کا پھل ہے۔ اس کھجور اور انگور سے پھر بہت سی چیزیں انسان کی اعلیٰ درجے کی اور زیادہ طاقتور اور زیادہ لذیذ اور مزیدار بنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو خاص طور سے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس کھجور اور انگور کے باغوں کے علاوہ بھی ہم نے اس زمین میں کئی چشمے بہا دیے، ندیوں کا ایک جال ہے بچھا ہوا ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے کے اوپر غور کریں تو بڑی بڑی ندیاں ہیں دنیا بھر کے اندر جو زمین کے درمیانی حصوں سے گزرتی ہے، اور اپنے اطراف و اکناف کے ہزاروں ایکڑ کی زمین کو سیراب کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر ملک کے اندر ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پورے زمین میں جو کھیتی باڑی ہے، جو باغات ہیں، جو پھل اگانے کے مراکز ہیں، اجناس اگانے کے مراکز ہیں، ایگریکلچر کے سینٹرز ہیں، ان سب کے اوپر یہ پانی کو سپلائی کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ پھر یہی نہیں،
بلکہ عیون کے اندر وہی چشمے نہیں ہیں جو زمین کی اوپری سطح پر بہتے ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ چشمے بھی داخل ہیں جو زمین کے اندرونی سطح میں بہتے ہیں، جس کو بولی کے ذریعے سے، بورویل کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، اور موٹر اور پمپ لگا کے ہزاروں ایکڑ اراضی کو سیراب کرتے ہوئے ٹنوں کا غلہ اگا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے کئی چشمے زمین کے اندر بہا دیے، لیأکلوا من ثمرہ وما عملته ایدیہم افلا یشکرون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھل ہم نے تم کو دیے تاکہ تم اس میں سے کھاؤ، وما عملته ایدیہم، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان پھلوں کو، ان ترکاریوں کو، ان اجناس کو تم نے نہیں بنایا، وما عملته ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یہ طریقہ اور محنت تو تم اختیار کرتے ہو، لیکن کئی بار اس کا بھی مشاہدہ کرتے ہو کہ پوری تدبیر کرنے کے باوجود، پوری احتیاط برتنے کے باوجود، سارے ذرائع استعمال کرنے کے باوجود کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے تیار کھیت، لہلہاتی کھیتیاں، ہزاروں ایکڑ پر بڑی بڑی فصلیں اچانک کسی وجہ سے تباہ ہو جاتی، لیکن اس کی حفاظت اگر کرتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں، اس کو اگر بناتے ہیں تو ہم ہی بناتے ہیں، تمہارے ہاتھ ان کو نہیں بنا سکتے۔ افلا یشکرون، پھر تم اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنا دیے، مما تنبت الارض ومن انفسہم، زمین کی ہر قسم میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، اور تمہاری ذات میں بھی جوڑے بنا دیے، ومما لا يعلمون، اور ایسی بھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ یہ لفظ تو ابھی انسان کے لیے ریسرچ کے راستوں کو کھول دیتا ہے، ما لا يعلمون، ابھی تم جانتے بھی نہیں۔ جو کچھ انسان جانتا ہے قرآن مجید اس پر شاہد ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے انسان کو بہت تھوڑا سا علم دیا ہے، ہم نے انسان کو علم نہیں دیا لیکن بہت تھوڑا، تھوڑے سے علم میں انسان کی ترقی کا یہ حال ہے جو اپنی آنکھوں سے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیسے کیسے کارنامے انجام دے رہا ہے، سمندروں کو مسخر کر رہا ہے، فضاؤں کو مسخر کر رہا ہے، زمین اور زمین کی تہوں کو مسخر کر رہا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب کنٹرول کر رہا ہے، اس کے اندر اپنی مرضی سے جیسے چاہے اس کو استعمال میں لا رہا ہے۔ ایک تیل کے چشموں کو آپ اگر لے لیں تو تیل کے چشمے دنیا کے کیسے کیسے علاقوں میں ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کسی ملک میں سمندروں میں تیل کے چشمے ہیں، پیٹرول کے جو چشمے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں بامبے کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک بامبے ہائی بول کے مقام، وہاں پر تیل کا چشمہ ہے، اور اس کے اندر سمندر خود کئی کلومیٹر نیچے ہے، اس کی تہ پانی کے کئی کلومیٹر نیچے، پھر اس کی تہ کے اندر بھی 30 تا 40 ہزار فٹ ڈگ کرنے کے بعد، کھودنے کے بعد اس کے اندر سے تیل کا چشمہ نکلا ہے۔ اگرچہ کہ وہ تیل بہت تھوڑا سا ہے، پورے ملک کو بس نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھی خاصی مقدار ہے۔ اور جو دوسرے علاقوں کے اندر تیل کے چشمے ہیں، کئی ممالک کے تیل کے چشمے تو دنیا کے لیے منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں عرب ممالک بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے کئی علاقوں میں، رشیا میں بھی تیل کے چشمے ہیں۔ انہوں نے ان چشموں کو دریافت کر لیا ہے لیکن ابھی اس کو استعمال میں نہیں لا رہے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق کینیڈا کے ایسے مقامات ہیں جو پوری برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی برف کے پہاڑیاں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں برف کے، اس کے درمیان میں تیل کے چشمے ہیں، وہاں سے وہ لوگ تیل نکالتے ہیں اور بڑے بڑے ٹرکس کے اندر وہ تیل لا کر پھر مارکیٹ میں اور شہروں میں سپلائی کرتے ہیں، ریفائنریز کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان چشموں سے ابھی پائپ لائن کا بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ وہاں کے زمینی علاقے اتنے موسم کے اعتبار سے سخت ہیں کہ وہاں پر جانا آنا، پھر تیل نکال کے لا کے سپلائی کرنا، پھر ان راستوں سے ٹرکس کو، ٹینکرز کو تیل کے بھر بھر کے لانا لے جانا انتہائی دشوار کن کام۔ تو صرف ٹرک کو چلانے کے لیے ڈرائیورز کو پوری دنیا سے کال کیا جاتا ہے، دنیا بھر سے ٹرک ڈرائیورز کو بلایا جاتا ہے، ان کا سخت امتحان لیا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے، پھر ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹرک ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے،
اتنی مشکل حالات سے وہ ٹرکوں کو لے کر وہ راستوں سے گزرتے ہیں، جس کو بعض ویڈیوز میں اور ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی بتلایا گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں زمین کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس میں سے یہ زمین کے اندر سے نکلنے والے معدنیات اور نباتات اور جمادات، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے جوڑے بنا کر رکھے ہیں، انسانوں کے مرد و عورت کے جوڑے، پھر نر و مادہ کے جوڑے ہر چیز کے اندر موجود ہے. ہر جانور کے اندر نر و مادہ موجود ہے، پودوں کے اندر نر مادہ موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں جس کو تم جانتے بھی نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ ساری ترقی کے باوجود ابھی اپنے علم کے میدان میں بہت تھوڑا سا اس نے سفر کیا ہے، بہت تھوڑا سا سفر اس نے کیا ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ. اچھا، اب جو چیزیں جو نہیں جانتے اس کو چھوڑ کر جو انسان جانتا ہے پھر اس کی طرف توجہ دلائی گئی. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ. رات اور دن تو روزانہ انسان دیکھتا ہے کہ کیسے رات آتی ہے اور کیسے دن آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. جب رات آتی ہے تو کس طرح سے آتی ہے کہ ہم دن کو اس کے اوپر سے اتار لیتے ہیں. نسلخ کا مطلب ہے یہ لفظ مسلخ کی طرح سے. مسلخ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر جانور کی کھال کھینچی جاتی ہے، جانور کے اوپر سے اس کے جسم پہ سے کھال کھینچ لی جاتی ہے، اسی کو مسلخ کہتے ہیں. کہ جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، وہ جو سینٹر ہوتا ہے سلاٹر، کیا بولتے ہیں، سلاٹر سینٹر، وہاں پر ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے. جس طرح جانور کے گوشت کے اوپر کھال چڑھی ہوئی ہے، جب کھال اتر جاتی ہے تو اس کا اصل گوشت سامنے آتا ہے. اسی طرح سے زمین کا جو اصل معاملہ ہے وہ رات ہے، اندھیرا ہے. اور سائنس کے اعتبار سے بھی آپ نے بات پڑھی ہوگی کہ زمین جو ہے ارتھ از این illuminous آبجیکٹ. illuminous کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے. زمین کے اندر کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے، جتنی بھی روشنی ہے وہ سورج سے یا چاند سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے چاند کے اندر بھی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے. کل ہی چاند گرہن ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، ہمارے شہر میں بھی صاف نظر آ رہا تھا. قریب 1 گھنٹے کا گرہن تھا رات میں، اور چاند فل مون ہونے کے باوجود زمین کے سائے کے اندر ڈوب گیا تھا. سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے. جب سورج اور چاند کے درمیان میں ہماری یہ زمین آ جاتی ہے تو اس زمین کا شیڈ چاند پر پڑتا ہے، یہی چاند گرہن بنتا ہے. تو یہ چاند بھی ذاتی روشنی نہیں رکھتا، زمین بھی ذاتی روشنی نہیں رکھتی. ہاں البتہ ستارے جو ہوتے ہیں اسٹار، وہ ذاتی روشنی رکھتے ہیں، اسی میں سے سورج بھی. تو زمین کا جو اصل موسم ہے وہ رات ہے، دن نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا ذکر کیا. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ. اللہ کی نشانیوں میں سے رات بھی ایک نشانی. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. جب دن آتا ہے تو یہ عارضی ہے، جیسے جانور کے گوشت کے اوپر کھال چڑھی ہوتی ہے، جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت سامنے آتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ دن جو ہے کھال کی طرح سے رات کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے. جب رات آتی ہے تو دن کھال کی طرح کھینچ لیا جاتا ہے اور رات تمہارے سامنے نمودار ہو جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. پھر تم اندھیرے میں رہ جاتے. یہ بات بولنے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی، اور روزانہ ہم اس سے سابقہ ہمارا ہوتا ہے تو ہم کو بھی یہ کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن اگر انسان غور کرے تو پتہ چلے گا کہ یہ رات کا آنا اور دن کا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہے. اور اس کے اندر ذرا بھی رد و بدل ہو جائے، تبدیلی آ جائے تو انسان کی زندگی پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. پھر سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو ایک راستے کے اوپر چلا دیا ہے، وہ اپنے ایک راستے پر، اپنے دائرے میں، اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ سب کچھ ایک باخبر، ایک زبردست ہستی نے کیا ہے کہ سورج کو اس کے راستے کے اوپر پورے کنٹرول کے ساتھ چلایا ہے. وہ اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ جا نہیں سکتا. آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اسی طرح سے چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی اور وہ گھٹتے گھٹتے گھٹتے
ایک کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی جب فل مون ہوتا ہے تو پورا چاند نظر آتا. پھر ایک ایک دن کے ساتھ ساتھ اس کے سائز میں کمی ہوتے جاتی ہے، وہ گھٹتا جاتا ہے، تھوڑا 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 کم ہوتے 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 آخر میں 26، 27، 28 تاریخ کو چاند کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ بالکل باریک چاند نظر آتا ہے، ناخن کی طرح. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی سے. جس طرح کھجور کے درخت کی ٹہنی سوکھ کر باریک پتلی ہو جاتی ہے، چاند بھی گھٹتے گھٹتے سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے. جس طرح کسی درخت کی سبزی اس کا ہرا رنگ سوکھ جانے کی وجہ سے ماند پڑ کے پیلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی چاند کی روشنی بھی کم ہوتی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ کتنا گویا کہ ٹریفک کنٹرول ہے کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ قائم کر چکے ہیں. جیسا دنیا کی سڑکوں پہ ٹریفک کنٹرول ضروری ہے، ایسے ہی کائنات کی ٹریفک کو بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں کہ چاند کو اپنے راستے پہ لگا دیا، سورج کو اپنے راستے پر لگا دیا، ستاروں کو اپنے راستے پر لگا دیا. دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے. چاند کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سورج سے آگے بڑھ کے دن کو کم کر کے رات کو آگے کر دے. سورج کے اندر ہمت نہیں ہے کہ چاند کو پیچھے کر کے پہلے آ کے دن نکال دے اور رات کی مقدار کو چھوٹا کر دے، بلکہ رات اور دن اپنی مقررہ مقدار کے مطابق وقت پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. نہ سورج اپنی حد سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ چاند اپنی حد سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ سب کچھ کنٹرول میں رہنے کے باوجود کیا ہے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ آسمانوں کے اندر گردش بھی برابر کر رہے ہیں، کنٹرول میں رہتے ہوئے گردش بھی برابر کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. پھر اسی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے کہ سمندر میں جب تم جہاز چلاتے ہو جس میں تمہاری اولادیں سامان سفر لے کر، سامان تجارت لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرتی ہیں، یہ بھی اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں ہیں. فی ذریتہم فی الفلک المشحون. یہ کشتیاں، یہ جہاز لوگوں کو اور ان کے سامان کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوتے، اور جب پانی کے اندر کوئی چیز وزن ڈالی جاتی ہے تو پانی کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وہ اس کو ڈبا دیتا ہے. لیکن کشتی میں اللہ تعالیٰ نے، جہاز میں اللہ تعالیٰ نے اسی صلاحیت رکھی ہے کہ بھاری بھرکم بوجھ رکھنے کے باوجود وہ پانی کی سطح کے اوپر چل رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور اسی طرح ہم نے تمہارے واسطے کشتی ہی کی طرح کئی چیزوں کو بنا دیا ہے جس پر تم سواری کرتے ہو. یہاں پر تفسیر میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جیسے کشتی سمندروں میں چلتی ہے، جہاز سمندروں میں چلتا ہے، ایسے ہی کئی سواریاں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں. اور جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، عرب کے اس مقامات میں ایک بہت بڑی سواری جو ریگستان میں چلنے والی تھی، آج بھی ہے لیکن آج ماڈرن سواریاں عام ہو چکی ہیں، وہ سب اس آیت کے اندر آتی ہیں. لیکن اس زمانے میں جو سواری تھی وہ اونٹ تھا. اور اونٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بچہ پڑھتا ہے کتابوں میں کہ کیمل از دا شپ آف دی ڈیزرٹ، کہ اونٹ جو ہے وہ ریگستان کا جہاز. جس طرح سمندر میں جہاز چلتا ہے، اونٹ بھی ریگستان میں چلتا ہے. کئی دن تک کے بغیر غذا اور پانی کے اونٹ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی صلاحیت دی ہے. ہزاروں ٹن کا بوجھ اپنی پیٹھ پر سوار کیے ہوئے، لوگوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے، بغیر تھکے ہارے کے اونٹ سفر کرتا چلا جاتا ہے. کئی 100 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے. نہ اس کو پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ غذا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور پھر اسی طرح کئی سواریاں ہیں جس کے اوپر تم سوار ہو کے سفر کرتے ہو. اب آج کے زمانے کی جو سواریاں ہیں، انسان حیرت انگیز سواریوں کے اوپر سوار ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی سواری. معمولی سواری اگر آپ سائیکل کو بھی سمجھ لیں تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے. پھر اس سے آگے بڑھے، بائک پہ آ جائیے، کار پہ آ جائیے، ٹرک پہ آ جائیے، بس پہ آ جائیے. پھر آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، پلین میں اڑ رہا ہے. کتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم جہاز ہیں، جیسے سمندر کا بھاری جہاز خوب سامان اور بوجھ لیے ہوئے سمندر کی سطح پر چل رہا ہے. پانی کے اندر وہ نہیں ڈوبتا،
ایسے ہی بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوائی جہاز ہواؤں میں فضاؤں میں سفر کر رہے ہیں. اور فضا کا بھی یہ حال ہے کہ جب کوئی بھاری چیز فضا میں جاتی ہے تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, نیچے گرا دیتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں آسمان کی فضاؤں میں, ایسے ہی ہوائی جہازوں کو بھی تھامے ہوئے آسمان کی فضاؤں میں. وَمِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, ایسی کئی سواریاں ہیں جس کے اوپر تم سفر کرتے ہو. سمندر کے جہازوں میں سفر کرتے ہو, ٹرینوں میں سفر کرتے ہو, کاروں میں سفر کرتے ہو, بائکوں پہ سفر کرتے ہو, سائیکلوں پہ کرتے ہو, ہوائی جہازوں میں کرتے ہو, یا پھر آگے چل کر قیامت تک کوئی بھی ایسی سواری ہوگی جس کے اوپر تم سفر کرتے ہو. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے. اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ تم اصول کو استعمال کرتے ہوں گے, لیکن اصول بنائے کس طرح؟ سائنس کے اصول ہیں, فزکس کے اصول ہیں, کیمسٹری کے اصول ہیں, ہزاروں اصولوں کو ملا کر ایک سواری تیار کی جاتی. کہیں پر الیکٹریکل کا اصول کام کر رہا ہے, کہیں پر الیکٹرانک کا اصول کام کر رہا ہے, کہیں پر فزکس کا اصول کام کر رہا ہے, کہیں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایسے نئے نئے اصول کام کر رہے ہیں جو علوم کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں, عام آدمی تو جانتا بھی نہیں. لیکن یہ سب کچھ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. لیکن ان سواریوں میں سے اگر ان جہازوں کو ہم ڈبا دیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے؟ کون ہے جو تمہاری فریاد کو سنے؟ کون ہے جو تمہیں اس مصیبت سے چھڑائے؟ سمندر میں جہاز طوفان میں پھنس جائے, بھنور میں گر جائے, تو اس وقت تم سب کو چھوڑ کر, جن جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب کو بھول جاتے ہو, اب صرف ایک خدا کو پکارنے لگتے ہو, اور دل میں نیت کر لیتے ہو کہ اس مصیبت سے اگر ہم کو کوئی چھڑا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی چھڑا سکتا ہے. اس وقت سارے معبودات باطلہ کو تم چھوڑ دیتے ہو, لات کو, عزا کو, منات کو, بھگوان کو, اور کن کن کو تم پکارتے ہو سب بھلا دیے جاتے ہیں ذہن سے. سب ایک سو ہو کر صرف اس ایک ذات سے اپنی دعائیں مانگنے لگتے ہیں جس کے سوا کوئی تم کو اس مصیبت سے نہیں چھڑا سکتا. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں تو تم کو ڈبا دیں. سمندر کا جہاز ہے تو سمندر میں ڈبا دیں, سڑک کی سواری ہے تو سڑک پہ حادثے کا شکار کر دیں. کیسے کیسے مناظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. کل ہی ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ سڑک ہے, زبردست سڑک بنی ہوئی ہے, شاندار سڑک, تیز رفتار کاریں اس کے اوپر دوڑ رہی ہیں. اچانک زلزلہ آیا اور سڑک کا ایک بہت بڑا حصہ ایک گہری کھائی بن کر نیچے اتر گیا, اور اس کے اوپر جتنی کاریں تھیں وہ اچانک زمین کے اندر دفن ہو گئی. ابھی ایک سیکنڈ کے اندر جو کاریں سڑک کے اوپر دوڑ رہی تھیں وہ اچانک زمین کے اندر جا کر زمین دوز ہو گئی, ایک بہت بڑا گڑھا پڑ گیا زمین کے اندر. ایسے عجیب مناظر, سونامی آتے ہیں اور طوفان ایسا آتا ہے کہ سمندر کی لہریں, ایک لہر آتی ہے اور واپس چلے جاتی ہے, لیکن اس آ کر جانے میں وہ بستی کی ایک بہت بڑی آبادی کو نگل کے واپس چلے جاتی ہے. ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارے آفس کے پاس طوفان آیا. کل صبح ہم آفس کی بلڈنگ میں کام کر کے آئے, رات میں طوفان آیا, سمندر سے ایک لہر آئی اور کئی کلومیٹر اندر بستی کے اندر آ کے ایک مرتبہ وہ لہر واپس چلی گئی. جب دوسرے دن ہم اپنے آفس کی طرف گئے تو پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کل یہاں کوئی آبادیاں تھی, کوئی عمارتیں تھی, کچھ نہیں. چٹل میدان ہو گیا, سمندر کے کنارے جیسے ریت ہی ریت ہوتی ہے بس ویسی ریت نظر آ رہی تھی, کوئی عمارت کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا. تو اللہ اگر چاہیں تو کیسی چیزوں کو ایک سیکنڈ کے اندر غرق کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین, یہ ساری چیزوں کو کون سی چیز روکی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. جب تک کہ اللہ چاہتے ہیں اپنی رحمت سے دنیا میں لوگوں کو آباد کرتے ہیں, اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو اس کو برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ان آیات کی ترجمانی تھی. مزید تفسیر اور اس کے اندر جو معارف و مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين